ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پچھلی آیات میں پردے کے بارے میں بتایا گیا اور 3 اوقات میں بچوں کو بھی گھر میں آتے وقت میں اجازت لینے کا حکم دیا گیا. اب یہاں سے اصلاح معاشرہ ہی کے حوالے سے ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یعنی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں آرزو نہ ہو نکاح کی تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ رکھ دیں اپنے بالائی کپڑے، بشرطے کہ وہ اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور ان کا ان سے بھی بچنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی یہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بوڑھی عورتوں کے لیے ایک خاص حکم ہے. اس سے پہلے پردے کا حکم بیان کیا گیا، اب یہاں پر بوڑھی عورتوں کو ایک خاص طور سے رعایت دی جا رہی ہے کہ ایسی عورتیں جو خانہ نشین ہوں، یعنی اتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہوں کہ ان کے حیض کے ایام ختم ہو گئے، اعضاء کمزور ہو گئے، چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے، مردوں کے لیے ان کے اندر کوئی کشش باقی نہیں رہ گئی، اور خود ان کے اندر بھی کوئی شہوت کا جذبہ، خواہشات نہیں رہ گئیں، تو ایسی عورتوں کے لیے یہ رعایت ہے کہ اپنا برقع، اپنی چادر اتار سکتی ہیں. یعنی پردے کی ان کے لیے وہ سختی نہیں ہے جو جوان عورتوں کے لیے پردے کی سختی ہوا کرتی ہے، جس کی تفصیل آپ نے پیچھے سماعت کی. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ بوڑھی عورتیں جوان عورتوں کی طرح اگر پوری طریقے سے پردے میں رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ ان کو رخصت دی گئی ہے تو انہیں اپنی زیب و زینت کے مظاہرے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ سادگی سے پاکیزگی اختیار کریں، تاکہ ان کو جو بھی دیکھے ماں کی نظر سے دیکھے، عزت کی نظر سے دیکھے، احترام کی نظر سے دیکھے. جن کی نظر ان پر پڑ جائے تو اس کے دل میں ان کے بارے میں برا خیال پیدا نہ ہونے پائے. یہ واضح حکم یہاں پر ارشاد فرمایا گیا. پہلی بات تو یہاں پر یہ فرمائی گئی وہ بوڑھی عورتیں جن کے اندر خواہش نہیں ہے نکاح کی. یہاں پر یہ بات اس لیے کی گئی کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں حیض آنا بند ہو جاتا ہے لیکن نکاح کی رغبت ان کے اندر باقی رہتی ہے، تو پھر ایسی عورتوں کو تو اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، پورے پردے کے ساتھ میں رہنا چاہیے. اور عورتوں کو مرد دم تک یعنی عموماً آخری عمر تک رغبت جو ہے وہ رہتی ہی ہے، خواہش ان کی جلدی ختم ہوتی نہیں ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے وہ پردے کا اہتمام کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے. کیا رخصت دی ہے؟ ان یدعنا ثیابہن، وہ بالائی کپڑے اتار دیں، جیسے فالتو کپڑے جن کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، پردے کی بڑی چادر ہے یا بڑا دوپٹہ ہے، تو اگر وہ نہ رکھیں تب پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ صاحب رول بیان کرتے ہیں کہ شریعت اگر کسی کام کی رخصت دے تو رخصت پہ عمل تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل تقوی پہ عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ پرہیزگاروں کے مرتبے کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ ان کاموں کو بھی نہ چھوڑ دے جو اس کے لیے جائز ہے. کیونکہ بندہ جب زیادہ مباح چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو دھیرے دھیرے ناجائز کاموں کی طرف بڑھ جاتا ہے.
تو لیکن جواز پر عمل کرنے سے برائی کے ارتکاب کا جب خطرہ ہو تو پھر ایسی جائز چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بوڑھی عورتوں کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ بالائی کپڑے اتار سکتی ہیں بشرطے کہ ان کا گلا نظر نہ آئے، ان کی کوہنیاں نظر نہ آئے، یہ کلائی وغیرہ، ان کی پنڈلی نظر نہ آئے۔ اتنا کپڑا اگر پہنے کے یہ سب اعضاء چھپ جائیں تو بالائی کپڑے الگ سے جو ایکسٹرا کپڑے رہتے ہیں وہ اتار سکتی ہیں، لیکن اگر نہ اتاریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ ان کے لیے پردے کا اہتمام ہو سکے۔ ہمارے بزرگوں کو آپ دیکھیں، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ کا فضل ہے ام عبداللہ یعنی میری بیوی کے سوا میں نے آج تک کسی عورت سے وطی نہیں کی، اور نہ بیداری میں کی نہ خواب میں کی۔ اور آگے ارشاد فرماتے یہاں تک کہ خواب میں مجھے خیال گزرتا ہے کہ یہ بیگانی عورت ہے تو اس کا دیکھنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں، اور خواب ہی میں اس عورت سے منہ پھیر لیتا ہوں۔ بندہ جب جاگتا ہے نا پرہیزگار ہوتا ہے تو اس کے خواب بھی اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، کہتے خواب میں بھی اگر کوئی عورت آتی ہے تو خواب میں ہی میں چہرہ میں اپنا گھما لیا کرتا ہوں، اور جب خواب میں اس کو دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتا تو پھر اس سے وطی کیسے ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا، بہت سارے مشائخ نے، کاش مجھے بیداری میں وہی عقل مل جاتی جو حضرت محمد بن سیرین کو خواب میں مل گئی تھی۔ یعنی ہم لوگ بیداری میں پرہیز نہیں کر پاتے، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب کے اندر بھی پرہیز کر رہے ہیں۔ آج ایسی پرہیزگاری کے نمونے ہمیں کہاں دیکھنے کو ملے؟ تو یہاں پر جو عورتوں کو یہ کہا گیا، اگر بڑھاپا آ گیا اور انہیں شادی کی خواہش نہیں ہے، ان کی جو زیب و زینت چہرے سے ختم ہو گئی تو اوپر والے کپڑے اتار دے، لیکن پھر بھی پرہیز کرنا بہتر ہے۔ ایک حکیم نے کہا تھا کہ مرد کی زندگی کا آخری جو آدھا حصہ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کی آدھی زندگی گزرنے کے بعد میں جو باقی آدھی زندگی رہتی ہے اس میں اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اور اس کی رائے کے اندر پختگی آ جاتی ہے۔ تو مرد کی زندگی کا جو آخری حصہ رہتا ہے وہ اچھا رہتا ہے، لیکن عورت کی زندگی کا آخری حصہ بڑا برا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ آخری عمر کے اندر ایک تو عورت بد اخلاق ہو جاتی ہے اور اس کی زبان تیز ہو جاتی ہے اور بچہ جننے کے قابل نہیں رہ جاتی ہے، تو وہ اس کی آخری عمر جو رہتی ہے وہ بڑی عجیب رہتی ہے۔ تو مرد اور عورت کے اندر یہ فرق ہے، لیکن نکاح کی امید جو ہے وہ بوڑھے مردوں میں تو ختم ہو جاتی ہے لیکن بوڑھی عورتوں میں پھر بھی باقی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بوڑھی عورتوں کو جب حیض آنا بند ہو جائے اور ان کے اندر کوئی رغبت لوگوں کی نہ ہو تو بالائی کپڑے اتارنے کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی پرہیز کرنا بہتر ہے۔ ایک صابر البیان نے یہاں پہ ایک حکایت بیان کی، ایک بوڑھی عورت بیمار ہو گئی، بیٹا ڈاکٹر کو بلا کے لایا علاج کے لیے۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ بڑھیا بہت شاندار لباس پہن کر کے لیٹی ہوئی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر دو۔ تو بڑھیا کے بیٹے نے کہا کہ اب میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اب میں نکاح کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی بیٹا جو ہے وہ ناراض ہونے لگا۔ تو بوڑھی عورت بولی بیوقوف تو ڈاکٹر کی بات مان، ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یعنی بڑھاپے کے اندر بھی اس طرح کی اگر خواہش اگر عورت میں باقی رہے تو پھر ایسی عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ایسے شاندار کپڑے غیروں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ جو ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا گیا نا بوڑھی عورتوں کو کہ بالائی کپڑے اتار سکتی ہے، وہ ان عورتوں کے لیے ہے جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتی ہے، لیکن اگر بڑھاپے میں بھی نکاح کی تمنا ہے تو ایسی بوڑھی عورتوں کے لیے اتنا ہی پردہ کرنا ضروری ہے جتنا پردہ وہ جوانی کے اندر ان کے لیے کرنے کا حکم تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ حضرت رابعہ بصریہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے پردہ لٹکا کے رکھا تھا، پردے کے پیچھے سے حضرت حسن بصری اور آپ کے مریدوں سے جب بات ہوئی تو حضرت حسن بصری اور آپ کے مریدین نے کہا کہ آپ کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا اللہ کا شکر ہے، آپ حضرات کا شکر ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ تم میں سب سے بڑا عالم کون ہے تاکہ میں عدت گزارنے کے بعد میں اس سے نکاح کر سکوں۔ تو سب نے کہا کہ سب سے بڑے عالم تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ دیکھیں بڑی پارسا بڑی پاکیزہ عورت تھی۔ یہ ایسی عورتیں ہیں کہ مردوں کو بھی جنہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ ان کی پاکیزگی کے جب واقعات پڑھو نا تو حیرت ہوتی ہے کہ عورت بھی اتنی پرہیزگاری اختیار کر سکتی ہے۔
اگر حوصلہ ہو، ہمت بلند ہو تو عورت ذات اتنی کمزوری کے باوجود مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا اگر حسن بصری میرے 4 سوالوں کا جواب دے دے تو میں ان سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ بتائیں کیا سوال ہے، اللہ نے توفیق دی تو میں جواب دوں گا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے پہلا سوال کیا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کیسے ہوگا، یہ آپ بتا دیں۔ اب حضرت حسن بصری نے کہا کہ یہ تو غیبی معاملہ ہے، اللہ کے سوا یہ کون جانتا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ اچھا پھر دوسرے سوال کا جواب دے دیں، جب میں قبر میں جاؤں گی مجھ سے منکر نکیر سوال کریں گے تو کیا ان کا صحیح جواب میں دے پاؤں گی؟ حضرت حسن بصری نے کہا یہ بھی تو غیبی معاملہ ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک آپ یہ بتا دیں قیامت میں جب مخلوق خدا کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اعمال نامے کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے، آپ یہ بتا دیں میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ حضرت حسن بصری نے کہا یہ بھی علوم غیبیہ میں سے، یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا میرا چوتھا سوال پھر آپ بتا دیں، جب قیامت میں اللہ کی مخلوق کو پکارا جائے گا اور جنتی جنت میں تشریف لے جائیں گے، جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت میں جنتیوں میں رہوں گی کہ جہنمیوں میں؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اس کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ آج کل تو اگر حضرت حسن بصری جیسا اگر کوئی اتنا بڑا اللہ کا ولی مل جائے تو تعویذ والے لائن لگا دیں گے، وہ پانی دم کرانے والے لائن لگا دیں گے، اور وہ میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ سب لوگ لائن لگا دیں گے۔ لیکن اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے۔ اللہ والے جب اللہ والوں کو پاتے ہیں تو اپنے مال اور اپنی صحت کے بارے میں سوال نہیں کرتے، وہ آخرت ہی کی باتیں پوچھا کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے 4 سوال سنے لیکن کہا کہ ان کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ جسے ان 4 کاموں کی فکر ہر وقت ستاتی ہو، 4 کام یعنی میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، منکر نکیر کے سوال کا جواب میں دے پاؤں گی کہ نہیں دے پاؤں گی، اور میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں، اور میں جنت میں جاؤں گی کہ جہنم میں۔ تو کہتے جن کو 4 باتوں کی فکر ہر وقت ستاتی ہو اس کو نکاح کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ عورتیں جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتی ہیں ان کو یہ حکم ہے، بوڑھی عورتوں کو، کہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر والے کپڑے اتار سکتی ہیں اور باقی جو پردہ ضروری ہے اتنا ہی پردہ وہ رکھیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ کا ذہن دیکھیں، آپ کی فکر دیکھیں، سوچ دیکھیں، کہتے جس اللہ کی بندی کو آخرت کی اتنی فکر ہو وہ نکاح کا خیال کیسے کر سکتی ہے؟ تو اگر اس طرح کی اگر عورت ہو اور وہ بالکل نکاح کی آرزو نہ رکھتی، اتنی بوڑھی عورت اگر وہ ہو تو پھر وہ اگر بالائی کپڑے اتار دے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مذکورہ سوالات جو کیے نا حضرت رابعہ بصریہ نے، اس کے بعد میں حضرت رابعہ بصریہ نے ایک سوال اور کیا۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ اے حسن آپ یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے کتنے حصے کیے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے 10 حصے کیے ہیں، 9 حصے مردوں کو دیے، 1 حصہ عورت کو دیا۔ پھر حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے شہوت خواہش کے کتنے حصے پیدا کیے؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شہوت اور خواہش کے جو ہے وہ 10 حصے پیدا کیے، 9 حصے عورتوں کو دے دیے، 1 حصہ مردوں کو دے دیا۔ یعنی عقل میں سے 9 حصے مردوں کو مل گئے، عورت کو 1 ملا، اور خواہشات جو ہیں ان میں سے 9 حصے عورتوں کو مل گئے اور مرد کو صرف جو ہے وہ 1 ہی ملا۔ تو اس کے بعد حضرت رابعہ بصریہ نے کہا حسن میں عورت ہوں میں عورت ہونے کے باوجود جبکہ مجھے عقل کا صرف 1 حصہ ملا ہے اور خواہش کے 9 حصے ملے ہیں، تو شہوت کے 9 حصوں کو عقل کے 1 جز سے میں قابو میں رکھے ہوئے ہوں، یعنی 9 حصے خواہش ہے، 1 حصہ عقل ہے، پھر بھی میں عقل کے 1 حصے سے اپنی خواہشات کے 9 حصوں کو دبا کر کے میں رکھتی ہوں، اور تم مرد ہو کر کے عقل کے 9 حصے پائے ہو اور اس کے باوجود بھی خواہش کا جو 1 حصہ ملا تھا اس کو بھی قابو میں نہیں کر پاتے ہو اور نکاح کی بات کر رہے ہو۔
یعنی حضرت رابعہ بصری نے کتنی بڑی بات کہی، میں 9 حصے خواہش کے لے کر کے بھی خواہشات دبا سکتی ہوں، اور تم مردوں کو ایک حصہ ملا، تم خواہشات کو نہ دبا پاؤ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب سنا تو اب رو پڑے اور بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے مریدین کو لے کر کے آپ تشریف لے گئے۔ تو یہ عالم ہوتا ہے ان بوڑھی عورتوں کا جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی عورتیں اگر پورا پردہ نہ کریں اور جو ضروری پردہ اس کے بعد میں باقی اگر کپڑے اگر اتار دیں تو ان کے لیے رخصت ہے، لیکن آج کل کی بوڑھی عورتوں کو اس رخصت پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج کل دیکھیں آپ لوگ بوڑھی عورتوں کو، وہ بڑھاپے کے اندر میک اپ لالی پاؤڈر لگا کر کے کوشش کرتی کہ ہم بھی جوان نظر آئے، خاص طور سے وہ بوڑھی عورتیں جو جاب کرتی ہیں، یعنی بڑی عمر ہو جاتی ہے، جاب میں جاتی ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ جب نکلتی ہیں تو کتنا لالی پاؤڈر میک اپ کر کے نکلتی ہیں، ان کو خود کو حیا نہیں آتی۔ عورت اگر بوڑھی ہو اس کے بعد میک اپ کرے تو وہ سمجھتی ہے میں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن مزید ان کے جو ہے وہ چہرے کے نقش و نگار بگڑ کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو تو بڑھاپے میں بھی پردہ کرنے کا حکم ہے، پورا پردہ کرنے کا حکم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا شہوت پر غالب ہونے والا اس شخص سے بہتر ہے، یعنی جو اپنے خواہشات کو دبا دے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو تنہا کافروں کے کسی شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کافروں کا علاقہ فتح کرنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا اپنی خواہشات کو دبا کر کے رکھنا، یہ اتنا بڑا کمال ہے، کیونکہ خواہشات ایک ایسی چیز ہے، خواہشیں جب غالب آ جاتی ہیں نا، بڑے بڑے ہوشیار، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانا، ان کی عقل بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں جو عام آدمی بھی کرنے سے جو ہے وہ کتراتا ہے۔ تو خواہشات کا طوفان اور شہوتوں کا طوفان جو ہے وہ اتنی بڑی آفت ہے کہ عقل مند کو جو بھی ہے وہ بھی رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کتنے عقل مند جو ہے وہ خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے رسوا ہو کر کے رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی عورت کو بڑھاپا دے اور وہ بڑھاپے کے اندر پارسائی اختیار کرے، نکاح کی آرزو نہ رکھے، تو پھر ایسی عورت کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے بال، گلا، کلائی اور جو اپنے پاؤں کا پنڈلیوں کا حصہ ہے ان کو چھپا کر کے رکھے، باقی اوپر والا جو زیادہ کپڑا رہتا ہے اس کو اتار سکتی ہے، لیکن اگر وہ خواہشات اپنے اندر پاتی ہے تب پورا پردہ کرے اور پورے پردے کا اہتمام کرے۔ یہ اصلاح معاشرہ کا زبردست پہلو تھا جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اب آنے والی آیت کے اندر اصلاح معاشرہ کی زبردست جو ہے وہ بحث اس آنے والی آیت کے اندر کی گئی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی بری خواہشات سے مولا ہماری حفاظت فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين۔